بڑھاپا کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں۔ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے، ان کی تمام لغزشیں معاف کر دیتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 3 اعمال جن کو اللہ تعالی بے حد پسند کرتا ہے، وہ خوبصورت اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان جب جوانی کی طاقت، صحت اور مصروفیات میں گم ہوتا ہے تو اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہاتھ کانپیں گے، نظر دھندلا جائے گی اور جسم کمزور ہو جائے گا۔ جب نہ عبادت ویسی ہوگی جیسے جوانی میں تھی، نہ روزہ آسان لگے گا، نہ تسبیح کی گنتی پوری ہوگی اور نہ سجدے کی طاقت باقی رہے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ بڑھاپا اصلاح کا آخری موقع ہے اور وہ مرحلہ جہاں دل کا دروازہ اللہ کی طرف کھول دیا جائے، آنکھوں کو آنسو سے ترک کر دیا جائے، زبان پر توبہ و استغفار جاری رکھی جائے اور ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں لگا دیا جائے۔ جو بڑھاپے میں غفلت میں پڑا رہا، اس کے لیے موت کے بعد کی اندھیری قبر اور عذاب کے جھٹکے بہت سخت ہوں گے، مگر جو بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف پلٹ آیا، دل کو نرم کر کے عبادت کا پابند ہو گیا، اس کے لیے یہی عمل بڑھاپے کا زینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت غفلت کا نہیں بلکہ پکارنے کا ہے، بھٹکنے کا نہیں بلکہ رونے کا ہے اور اپنے رب سے قریب ہونے کا ہے، کیونکہ بڑھاپا توبہ کی آخری سیڑھی ہے۔ اس کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو اپنی گزری ہوئی زندگی اور اعمال یاد آنے لگتے ہیں۔ اگر جوانی میں قرآن، نماز، والدین کی خدمت اور اللہ کی اطاعت میں کوتاہی ہوئی ہو تو بڑھاپے میں دل کو اس کا احساس بے چین کرتا ہے۔ اس لیے بڑھاپا غفلت کا نہیں بلکہ توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ سورہ روم۔ پیارے بزرگوں، انسانی زندگی بچپن، جوانی اور بڑھاپے پر مشتمل ہے۔ بچپن کھیل کود میں، جوانی خواہشات اور ذمہ داریوں میں گزر جاتی ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اسے پیار و محبت، آرام و سکون اور دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں روزہ، زکوٰۃ کو، حج اور دیگر معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پر بوڑھوں کے مقام و مرتبے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے احترام اور ان کی قدر کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ لہذا بڑھاپا اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور آخرت کی تیاری کا اہم موقع ہے۔ جو شخص اس عمر میں بھی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے لیے یہی وقت رحمت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین، خصوصاً بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے عاجزی و محبت کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت 23-24۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے صرف والدین ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر بزرگ اور بوڑھے شخص کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔
ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، بحوالہ جامع ترمذی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اہل علم نے بزرگوں کے احترام کو سنت نبوی قرار دیا ہے۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین اور بوڑھے شخص کی تعظیم سنت ہے، کیونکہ اسلام انسانیت، ادب اور احترام کا دین ہے۔ خواہ کوئی بزرگ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ عمر رسیدہ اور کمزور ہے تو اس کے ساتھ عزت، نرمی اور اچھا سلوک کرنا اسلام اور اخلاق ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کشیدگی موجود تھی، مگر اسلام نے پھر بھی والدین کے حقوق اور رشتہ داری کے حسن سلوک کو برقرار رکھنے کی تعلیم دی۔ یہ واقعہ احادیث کی مستند کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان کی والدہ جو اس وقت اسلام قبول نہیں کر سکی تھیں، مدینہ منورہ آئیں۔ ان کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کے لیے کچھ تحائف اور ہدایہ بھی ساتھ لائیں۔ حضرت اسماء کو یہ تردد ہوا کہ چونکہ ان کی والدہ مشرکہ ہیں، اس لیے آیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ میری پاس آئی ہیں، وہ اسلام پر نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سلی امکی، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اسلام والدین، رشتہ داروں اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک، عزت اور نرمی کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور انسانیت کے حقوق کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے احترام کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، بحوالہ جامع ترمذی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے احترام کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ادب، نرمی اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے جذبات کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ یعنی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عمر میں چھوٹے اور بڑے دونوں افراد شامل تھے۔ جب گفتگو شروع ہونے لگی تو ایک نوجوان جلدی سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ فرمایا، بڑے کو پہلے بات کرنے دو، یا ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبر الکبیر، بڑوں کو مقدم رکھو، بحوالہ سنن ابی داؤد۔ یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کو عبادت کے ساتھ ساتھ ادب، احترام، صلہ رحمی اور بزرگوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے احترام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بزرگ کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی عزت کریں، بحوالہ جامع ترمذی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے احترام کو اخلاق اسلامیہ کا اہم حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ بوڑھے افراد اپنے عمر، تجربے اور دانائی کی وجہ سے معاشرے کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح جب آدمی بڑھاپے کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو بال جلدی سے سفید ہونے لگتے ہیں۔ بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، کیا سفید بال کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں، دین اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آپ بڑھاپے کے بنیادی مسائل پہلے سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم ان 3 اعمال کا ذکر کریں گے جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ سفید بالوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے جو کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلمان کے لیے قیامت کے دن نور ہیں۔
جس کے مسلمان کا ایک بال اسلام میں سفید ہوتا ہے اللہ اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد جامع ترمذی۔ ناظرین، اسی طرح اب یہ جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے، یعنی خضاب کے بارے میں دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں۔ ناظرین، خضاب کے بارے میں بھی مختلف احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو مہندی یا دیگر رنگوں سے بدلنے کی اجازت بھی دی ہے، البتہ خالص سیاہ یا کالا شہ رنگ بالوں میں لگانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو بدل دو اور سیاہ رنگ سے بچو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید بال رنگنا جائز ہے۔ مہندی وغیرہ کا خضاب صحابہ میں معروف تھا، وہ عموماً مہندی اور قدم سے خضاب کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے جو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو بدلنے کے لیے بہترین چیز مہندی اور قطم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قطم ایک پودا تھا، اسے مہندی سے ملا کر لگایا جاتا تھا، اس سے گہرا بھورا سیاہی مائل سرخی بن جاتی تھی جسے بالوں میں استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں خضاب کو مستحب عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو، یعنی تم خضاب لگایا کرو۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے سر اور داڑھی کے بال انتہائی سفید تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں ان کے بال السغامۃ بیاضن، یعنی سغامہ نامی سفید پودے کی طرح بالکل سفید تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا الشیب واجتنبوا السواد۔ ترجمہ، اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو لیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید بالوں میں خضاب لگانا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں پسندیدہ بھی ہے تاکہ صفائی، خوبصورتی اور غیر مسلم اقوام سے امتیاز قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مہندی، زرد یا سرخ مائل خضاب کا استعمال ثابت ہے۔ ہاں، البتہ بالوں کو کالا رنگ لگانا ناجائز ہے۔ اس کی تنبیہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ خضاب کریں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ یہاں پر کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ کا مطلب ہے کہ بہت گہرا اور چمکدار کالا رنگ۔ عربی میں اسے کحواسل الحمام کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جمہور علماء نے خالص کالے خضاب کو ناپسندیدہ یا بعض حالات میں مکروہ یا ناجائز قرار دیا ہے۔ علماء نے اس وعید کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں کہ مثلاً دھوکہ دینے کے لیے، عمر چھپانے کے لیے، مصنوعی جوانی ظاہر کرنے کے لیے، تکبر یا فریب کی نیت سے، جبکہ مہندی سرخ، زرد یا بھورے رنگ کا خضاب جائز کہا گیا ہے۔ ہاں، البتہ آج کل جو کیمیکل والے رنگ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں علماء یہ ہدایت دیتے ہیں کہ اگر وہ جسم پر ایسی تہ بنا دیں جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک دیں تو وضو اور غسل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس لیے جس کا غسل ہی کامل نہیں ہوگا تو اس کی عبادات کیسے قبول کی جائیں گی؟ اس لیے ایسے رنگوں سے احتیاط کرنا چاہیے اور پاکیزہ محفوظ چیزوں کا استعمال بہتر ہے جو کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا اسلام ہمیں بڑھاپے کو عزت دینے، سفید بالوں کو وقار سمجھنے اور سنت کے مطابق اعتدال کے ساتھ خضاب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بزرگوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر مسجد، گھر یا کسی مجلس میں کوئی بزرگ آ جائے تو ادب سے کھڑے ہوں، سلام کریں اور انہیں عزت کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دیں۔ اسی طرح سفر کے دوران بس یا ٹرین وغیرہ پر اگر کوئی بزرگ مرد یا عورت آ
آ جائیں تو خود سیٹ سے اٹھ جانا چاہیے اور ان کو وہاں عزت کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اس کی مدد کریں، اور سفر میں اگر کسی بزرگ کو جگہ کی ضرورت ہو تو اپنی نشست پیش کریں۔ یہ سب اعمال اسلامی اخلاق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ ایک بزرگ عالم دین جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور عمر رسیدہ بندوں کی عاجزانہ دعاؤں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے، بزرگوں کی عزت و احترام کرنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ اللہ الہ الا اللہ کا جاری ہونا نیک خاتمے کی بہت بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ سنن ابی داؤد۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بعض اعمال نیک خاتمے کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ ایمان پر استقامت رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ اسی طرح والدین کی خدمت کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا، بحوالہ صحیح مسلم۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جن کو کرنے سے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی بڑھاپے میں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت۔ لہٰذا نماز کی پابندی کرنا بڑھاپے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس عمر میں تمام دنیاوی معاملات و خواہشات سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان، نماز، ذکر الہی، والدین کی خدمت اور نیک اعمال وہ راستے ہیں جو انسان کو نیک خاتمہ اور اللہ کی رضا کے قریب لے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے، دوسروں کا حق نہ مارا، ان کے لیے بھی ان نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2 میں مزید اضافہ، قرآن سے تعلق رکھنے والے وہ بزرگ افراد جو قرآن مجید کے قاری رہے، حفظ، تعلیم اور عمل کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، ان کے لیے بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، اکثر زبان ذکر الہی اور قرآنی الفاظ سے تر رہتی ہے، یہی چیز نیک خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی کرنے والے ایسے افراد، بزرگ افراد جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، سورہ رعد۔ ذکر الہی اور نوافل میں مشغول رہنے والوں بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں
تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 3 میں مزید اضافہ، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے حضرات جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل۔ استغفار اور دعا کی ایک کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 3 میں مزید اضافہ، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی اور ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت موجود ہے۔ نمبر 3 میں مزید اضافہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعائے خیر کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ناظرین، موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور نیک خاتمے کی علامت ہے۔ ایمان، نیک اعمال، ذکر الہی، والدین کی خدمت، حقوق العباد کا خیال اور قرآن سے تعلق انسان کو اللہ کے رحمت کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو نیکی، عبادت، اخلاق حسنہ سے مزین کریں تاکہ بڑھاپا بھی اللہ کی رضا اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین، بزرگوں اور بوڑھے حضرات کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل ایمان کا سفر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی مفید ایمان افروز ویڈیوز روزانہ آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔